اور آپ لوگوں کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، میں آپ سے دل کی باتیں کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ گلگت بلتستان میں کئی عرصے سے دو جماعتوں کی حکومتیں رہی ہے، اور جب میں ابھی علی امین گنڈاپور صاحب کی گفتگو سن رہا تھا تو اس سے اندازہ ہوا کہ ان چوروں نے جس طرح باقی ملک کو لوٹا ہے، گلگت بلتستان کو بھی نہیں چھوڑا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا جو آپ سب کا سب سے مقبول ترین مطالبہ صوبہ بنانے کا تھا، کیا ان جماعتوں نے وہ پورا کیا؟ دوسرا، سی پیک آغاز ہوتا ہے گلگت بلتستان سے، دروازہ ہے سی پیک کا گلگت بلتستان، کیا آپ کو سی پیک میں وہ حصہ اور منصوبی دیے؟ میرا تیسرا سوال ہے کہ کیا جو بجلی کے بڑے دعوے کیے گئے، تو یہاں پہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بھی کیپیسٹی ہے، یہاں پہ لوگوں کا حق بھی ہے، یہاں پہ ڈیم بھی بن سکتے ہیں، ہائیڈرو پروجیکٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں، کیا آپ کے بجلی کا مسئلہ انہوں نے حل کیا؟ میرا چوتھا سوال کہ کیا آپ کو مفت اور بہترین علاج کی سہولت انہوں نے دی؟ کیا آپ کو بہترین سڑکیں انہوں نے دی؟ تو میرے دوستو، پھر تو میں کہوں گا کہ انہوں نے پورے پاکستان کے چپے چپے کو لوٹا، گلگت بلتستان کو لوٹا، اور دونوں کا نعرہ بھی سنیے۔ نواز شریف کا نعرہ تھا، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ زرداری کا نعرہ تھا، کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ جو میں آپ کا جذبہ دیکھ رہا ہوں، پورے پاکستان کی طرح گلگت بلتستان نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ 15 تاریخ کو انشاءاللہ تحریک انصاف یہاں سے کامیاب ہوگی، اور پھر کھاتا ہے تو لگاتا ہے بھی نہیں۔ عمران خان نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، بلکہ جو کھا چکے ہیں وہ بھی نکلوائے گا آپ لوگوں سے انشاءاللہ۔ اب میرے دوستو، جب میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا، اور اگر بجلی آپ کو نہیں ملی، سی پیک میں آپ کو بڑا منصوبہ نہیں ملا، سڑکوں کی حالت تو میں نے خود دیکھ لی، مفت تعلیم مفت صحت بھی آپ کو نہیں ملی، تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ اتنے عرصے تک حکومت کرنے کے بعد یہ دو بے شرم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آ رہی ان کو؟ شرم نہیں آ رہی ان کو کہ آپ نے گلگت بلتستان کو حق نہیں دیا؟ اور میرے دوستو، میں نئے اعلانات نہیں کروں گا، لیکن جو ابھی تک ہم نے پروجیکٹ آپ کے لیے منظور کیے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سی پیک میں سب سے پہلا حق گلگت بلتستان کا تھا، ان کو اکنامک زون نہیں ملے، تحریک انصاف کی حکومت نے اکنامک زون کی منظوری دے دی، زمین کا تعین ہو گیا، سیکشن 4 لگ گیا۔ دوسری بات، اب پرسوں میں فرزندی زرداری کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ سڑکیں خراب ہیں، تو یہ تو آپ کی حکومت ہے، اس نے تمام کارکردگی اپنی بتا دی کہ تعلیم نہیں ہے، علاج نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہے، تو بے شرمو، آپ کی حکومت تھی اس لیے نہیں تھے۔ ہم نے کیا کیا؟ سی پیک میں جو آپ کا بابو سر ٹاپ سب سے اہم منصوبہ ہے، ایک تو آپ کے حلقے کی بات ہے، علی امین نے کر دی، ایک پوری گلگت بلتستان کی ترقی کی بات ہے، بابو سر ٹاپ
ہمیشہ سے 8 مہینے تک برفباری کی وجہ سے بند رہتا ہے. کسی نے اس پروجیکٹ کا نہیں سوچا. عمران خان نے منظوری دی, میری وزارت میں اس کی فیزیبلٹی کے اوپر کام ہو رہا ہے اور اگلے سال سے انشاءاللہ اس کے اوپر کام ہوگا. تیسرا ایک اہم اور پروجیکٹ کہ KKH کا منصوبہ جو GB کو باقی پورے پاکستان سے ملاتا ہے بلکہ چائنا تک سب سے امپورٹنٹ شاہراہ ہے, سب سے اہم ترین شاہراہ ہے. اسی طرح پڑی ہوئی تھی, کسی نے PSTP میں اس کے لیے پیسہ نہیں رکھا. ہماری حکومت میں KKH کا پروجیکٹ آلریڈی اپروو ہو چکا ہے. پھر تیسرا ایک اور کہ آپ تو میرا تعلق سوات سے ہیں اور CPEC میں سوات کو بھی اگنور کیا گیا, GB کو بھی اگنور کیا گیا. ہم نے GB سے آپ کا گلگت, شندور اور شندور چترال اور چترال سے پھر سوات موٹر وے, یہ پورا CPEC میں صرف ڈال دیا ہے بلکہ آپ کے بجٹ کا حصہ بھی ہم بنا چکے ہیں. میں ایک اور چیز صحت کیا, میں نے آپ سے سوال کیا, انہوں نے یہاں پہ ایک غریب بندے کا احساس, اس شخص کو کیا ہوگا جو یہاں پہ آ کے تقریریں جاڑ رہے ہیں, جو کہتا ہے غریب اور غربت سے ان کا تعلق اتنا ہے جتنا کلو کا انڈوں سے ہے اور درجن کا آلو سے ہے. تو بلاول